أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ ماہ رمضان کے اس پربہار موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان و روحانی علاج، ایک خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ سوشل میڈیا پر مفتی محمد صادق نقشبندی صاحب کے پیج پر لائیو پیش کی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر حضرت علامہ مفتی محمد صادق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ علامہ صاحب ہمارے درمیان ہیں۔ آئیے باقاعدہ آغاز ٹرانسمیشن کا جو ہے دعائیہ کلام سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ باقاعدہ آغاز رحمت رمضان بروانی علاج ٹرانسمیشن کا دعائیہ کلمات سے آغاز ہو چکا ہے، تو جو احباب اس ٹرانسمیشن میں شریک ہوں گے یا ہو چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جن احباب نے اس پیج کو لائک نہیں کیا وہ پیج کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اور احباب بھی اس ٹرانسمیشن میں شریک ہو کر تاکہ جو ہے شرعی سوالات کر سکیں اور ان کے جوابات حاصل کر سکیں۔ تو علامہ صاحب سے پہلا سوال ہے، میں آج جو آج کل حالات چل رہے ہیں علامہ صاحب کرونا وائرس کے حوالے سے، کرونا کی بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، طرح طرح کے لوگ پریشان ہیں، تو پہلا سوال آج یہ کہ کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، اس کا کوئی ایسا حل بتائیں قرآن و حدیث سے جس سے کرونا وائرس سے ہماری حفاظت ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیتا ہے۔ آج ہم یہ وائرس کا آنا اور یہ وائرس کا انٹرنیشنل طور پر آنا، اور ایسا کہ اس میں بیماری میں غریب کا بھی مبتلا ہونا، امیروں کا بھی مبتلا ہونا، انٹرنیشنل سازشوں کا بھی ہونا، تو یہ ایک خاص یہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو
ٹھیک کر لو، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو یہ بلائیں، یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہم سے محفوظ فرما دے گا. اور یہاں تک قرآن فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر میں یا بحر میں، بر کہتے ہیں خشکی، بحر کہتے ہیں سمندر، جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے ہمارے اپنے کرتوت کتنے بہتر ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے اعمال کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں. بہتر تو ہو ہی نہیں رہے بلکہ خراب سے خراب ہو رہے ہیں. نافرمانی بڑھ رہی ہے، سود بڑھ رہا ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف سے وہ ہو رہا ہے، گستاخیاں بڑھ رہی ہیں، انٹرنیشنل طور پر حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر پوری یہود جو ہے وہ اس پر سپورٹ کر رہا ہے. تو اللہ کی جلال کو تو ہم خود دعوت دے رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ کتنی ویکسینیں کر لیں، کتنی دوائیاں کر لیں، کتنی احتیاطیں کر لیں، مگر یہاں اللہ کی قدرت کا قہری تجلی ہے، اللہ کی قدرت کا قہر کا ظہور ہے. اور جب اللہ کی قہر کا جب ظہور ہوتا ہے تو آپ اپنے طور پر احتیاط تو ضرور کریں، مگر مسئلے کا حل تب ہوتا ہے جب رجوع الی اللہ ہوتا ہے. جب رب کے بارگاہ میں بندہ استغفار کے ذریعے رجوع کرتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ سجودی کرتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے، معافیہ مانگتا ہے، اور جب تک موت نہ آئے، غرغرہ موت، جب سانس اٹکنے لگی اس وقت سے پہلے تک موقع بندے کے بعد ہوتا ہے. بندہ جتنا چاہے رب سے معافی مانگے، اس کے لیے موقع ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک ہوتا ہے انفرادی توبہ، ایک ہوتا ہے اجتماعی توبہ. تو اجتماعی طور پر، انٹرنیشنل طور پر سب کو رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہوگا، رب کی طرف لوٹنا ہوگا. تو پھر رب تعالیٰ کی یہ قہر، رب تعالیٰ کی یہ جلال جو رب تعالیٰ کی جانب سے آ رہا ہے، وہ قہر پھر یہ رحمت کی طرف منتقل ہوگا. جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس طرح کی وباؤں سے اور بلاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ اور ہم کو محفوظ کرے گا. تو اب فردی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی معافیاں مانگیں، انفرادی طور پہ بھی اللہ سے معافی مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ رجوع الی اللہ بھرپور طریقے سے کریں. اب آپ نے کہا کرونا وائرس سے بچنا، اس کے لیے کوئی وظیفہ دی جائے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 3 وظیفے عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی بندہ کسی بیمار کو دیکھتا ہے اور اس بیمار کو دیکھ کر جب وہ ایک وظیفہ پڑھتا ہے، ایک دعا پڑھتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال اس بیمار کو جو بیماری ہے اس سے اس دیکھنے والے کو محفوظ کر دیتا ہے. تو اب یہاں پر وہ دعا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو عافیت دی، جس میں تجھ کو مبتلا کیا، اور وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مخلوق پر فضیلت عطا کی. اور یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. تو اب یہاں پر یہ کرونا والا ہو یا بخار والا ہو یا کوئی اور بیماری والا ہو، کینسر والا ہو، کوئی بھی بیماری والا ہو، تو ایسی صورت میں اس بیمار کو دیکھ کر اگر یہ بندہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو محفوظ رکھے گا. اب اعلیٰ حضرت حدیث شریف میں ویسے حکم یہ ہے کہ جب کسی بندہ کسی کی دعوت میں جائے تو وہاں پر جو دعوت میں اس کے لیے جو اہتمام ہو وہ وہی کھائے. اور اگر صاحب خانہ کو اتنی وہ ہے کہ اگر آپ بتائیں کہ بھئی میرے لیے پرہیز ہے، صاحبہ خانہ کو اگر پرابلم نہ ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہ صاحب خانہ جو ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ اگر کوئی اور بندوبست کر سکتا ہے تو بتا دے، ورنہ یہ کہ وہ کرے. ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ہم عالم کوئی دعوت میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو مرغی نہیں کھانسا، تو پھر کی کھانسا، میرے لیے جو ہے مٹن لاسا، یعنی میرے لیے دال لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ. چونکہ بعض دفعہ ایسے بھی ہم نے علماء کو دیکھا کہ ان کے لیے باقاعدہ بکرا پورا کٹوا کر رکھو کہ میں بکرا نہیں کھاتا، میرے لیے پھر وہ کیا لاؤ کہ حضرت کیا کھائیں گے، آپ کے لیے تو پورا بکرا کٹوایا ہے. نہیں، وہ میرے لیے کوئی سبزی ہو، اب سبزی گھر میں ہے نہیں، تقریب والے دن تو گھر میں مٹن بنی تھی، اس کے اندر وہ کڑھائی بنی تھی. اب وہ تو اسی لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دعوت میں جائے تو وہاں پر وہ صاحب خانہ کو دیکھے، اور اگر وہ اگر اندازہ ہو کہ کوئی اہتمام ہو سکتا ہے کچھ اور تو بولے. اب اعلیٰ حضرت کو کسی نے دعوت دی اور وہ شاہ صاحب کو دعوت دی، شاہ صاحب تھے، وہ شاہ صاحب کے ساتھ اعلیٰ حضرت گئے. اب وہاں گئے تو وہاں پر جو ہے وہ گوشت بنایا تھا، گوشت کے کباب بنے تھے، گائے کا گوشت تھا، اس کے کباب بنے تھے. اعلیٰ حضرت کو فرماتے اس کو کھانے سے مجھے تکلیف ہوتی. اب دعوت تھی، گئے وہاں پر
और वो गोश्त का वो कबाब बना था, वो खाया, खाने के बाद दांत में तकलीफ शुरू हो गई, मसोड़े में प्रॉब्लम शुरू हो गई, यहाँ तक कि मामला यहाँ तक पहुँचा कि बोलना मुश्किल हो गया, और बोलना मुश्किल हो गया और पढ़ना मुश्किल हो गया। अब आला हज़रत फरमाते हैं मैं परेशान में क्या करूँ। ऐसे मौके पर डॉक्टर ने देखा, अब डॉक्टर देखकर वो कह रहा ये कैंसर है। आला हज़रत इशारे से कहने लगे कि नहीं है। डॉक्टर को आया गुस्सा कि मैं इस फील्ड का माहिर, मेरी रिसर्च के मुताबिक ये कैंसर है और ये कह रही है नहीं है। तो कैंसर नहीं, ताउन है। कहा कि मेरी रिसर्च के मुताबिक ये ताउन और आप कह रही है नहीं है। आप फरमाते मैं बोल नहीं सकता था। बाकायदा जब टेस्ट वगैरह करवाया, मालूमात की, तो पता चला वाकई में नहीं है। और फिर उसके बाद वो जो कुछ भी ट्रीटमेंट हुई, अब आला हज़रत कहते हैं कि आप पूछा कि आपको कैसे यकीन था कि ये नहीं है बीमारी। फरमाया कि मेरे आका का फरमान सच्चा है कि जो कोई बीमार को देखकर वो दुआ पढ़ ले तो वो बीमारी उसको नहीं लगेगी। और ताउन वाले को देखकर मैंने ये दुआ पढ़ ली थी तो मुझे यकीन था कुछ और तो हो सकता है, ताउन नहीं हो सकता। तो इसी तरह जो है अगर कोई बंदा किसी, आजकल तो माशरे में कोरोना वाले बहुत हैं, तो बंदा थोड़ा दूर दूर रहकर ये पढ़ ले ताकि ये कि इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल जलाल उसको महफूज रखे। एक तो ये। दूसरा ये है, हदीस शरीफ में आता है कि अगर एक दुआ है इसको पढ़ ले तो अल्लाह ताला उस दिन उसको बीमारी से और मुसीबत से महफूज रखता है। अच्छा, ये जो दुआ है ना, इसको रिवायत करने वाले जो रिवायत कर रहे थे, जो अपने शागिर्दों को बता रहे थे, तो उनको खुद को फालिश था। तो शागिर्द कहते हैं कि उन्होंने जब ये दुआ बताई, बहुत मशहूर दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। तो कहा कि जब ये उस्ताद हमें बता रहे थे तो हमने देखा कि उनको खुद को फालिज है, और वो फरमाते हैं कि हुजूर का फरमान है कि जो इसको 3 मरतबा पढ़ ले तो उस सारा दिन उसको बीमारी नहीं, मुसीबत नहीं होगी। जब ये बता रहे तो यकीन, जब बता रहे तो अमल भी करते हो, जब अमल करते होंगे तो इनको बीमारी क्यों करें। तो कहा कि मैंने पूछा तो कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं रोज़ाना ये पढ़ता था, एक दिन मैंने नहीं पढ़ा, उस दिन ये बीमारी हो गई मुझे। तो अब ये है कि ये दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम, इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ लेना चाहिए। इससे भी अल्लाह ताला मुसीबत से महफूज रखता है। फिर बुजुर्ग फरमाते हैं अगर आप कुछ खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, जैसे रमज़ान में शरबत है माशाल्लाह, फ्रूट्स है, समोसे हैं, कबाब है माशाल्लाह, शामी कबाब है, तो माशाल्लाह कढ़ाई है, तो फ्राई है, जो कुछ भी है, तो अगर उसको पढ़ने से पहले, अब खाने से पहले अगर सूरह कदर को अगर 3 मरतबा पढ़ ली जाए और सूरह कदर को 3 मरतबा पढ़ कर उस खाने में दम कर दें। अब उसका एक तरीका ये है कि या तो आप पढ़ कर आप उस पर सब पर फूक दें, यानी करके सब पर फूक दें, तो इंशाअल्लाह इस सूरह कदर की बरकत से अल्लाह रब्बुल जलाल उस खाने को से आपको बीमारियों से महफूज रखेगा और कोरोना की बीमारी से भी बदौलत औला अल्लाह महफूज रखेगा। माशाल्लाह, बहुत अल्लाह ताला इस वायरस से हम सब की हिफाजत फरमाए। जो अहबाब इस ट्रांसमिशन में शामिल हो गए हैं या होंगे, उनसे गुजारिश है, अगर कोई शरई सवाल है या रूहानी हवाले से कोई सवाल है तो अल्लामा साहब इस वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शरीक हैं। अल्लामा साहब, एक सवाल है कि आजकल माशाल्लाह हमारे नौजवान, माह रमज़ान मुबारक की रातें बड़ी क़िस्मतों बरकतों वाली रातें हैं, तो हमारे नौजवान ज़्यादातर टूर्नामेंट, क्रिकेट वगैरह का जो मैच होता है, और जो नाजरीन ये सुन रहे हैं, हमारे जो नौजवान हैं जो सुनेंगे, तो उनसे गुजारिश है ज़रूर इस बात को ज़रा गौर से सुनिएंगे जो अल्लामा साहब इसका जवाब देंगे। नौजवान जो टूर्नामेंट के अंदर जो है रातों को गुजार देते हैं, मिसाल के तौर पर बाज़ लोग तो ऐसे भी देखें जो तरावी भी नहीं पढ़ते, और वल्लाह आलम के इशा की नमाज़ पढ़ते नहीं पढ़ते इसका मालूम नहीं है, तो तरावी भी अगर वो नहीं पढ़ते, अक्सर ही मैंने देखा है कि तरावी नहीं पढ़ते और टूर्नामेंट की तरफ उनका ध्यान होता है। ज़रा उन्हें आगाह करें कि ये रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवा फरमाते और आप सहाबा की झुरमट में थे, और क्या कहते हैं उस दौर में जब सहाबा की झुरमट में हुज़ूर जलवा फरमाते और मिंबर पर जलवा होकर आपने बरदस्ता ऊंचा फरमाया आमीन। सहाबा देख रहे कि ये आमीन क्यों कहा जा रहा है। आमीन तब कहा जाता है जब कोई दुआ हो, दुआ की तायीद के लिए बंदा आमीन कहता है। ये आमीन का माना इफ़अल, कर दीजिए, ऊपर जिस चीज़ का हुक्म दिया गया, जो आपसे कहा जा रहा है कर दीजिए। जैसे जब बंदा आलिम दुआ करता है, सब कहते हैं आमीन, जब इमाम दुआ करता है सब कहते हैं आमीन, तो इसका मतलब कि अल्लाह जो कह रहे हैं ना, ये कर दीजिए। तो अब वो आमीन उस दुआ पर मोहर होती है, और वो दुआ पर जो मोहर होती है वो पक्की।
تو اسی لیے دعا میں ہمیں آمین کہنا چاہیے، مگر آمین بھی حضور قلب کے ساتھ کرنا چاہیے. ہم آمین 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 ہم کس سے بول رہے ہیں؟ اگر رب سے بول رہے تو ہمارا تعلق، ہمارا کنیکشن اس طرح متوجہ نہیں، تو خالی ڈرامے سے آمین بولنے کا بھی فائدہ نہیں. اب یہ ہے کہ حضور جلوہ فرما ہو اور آپ فرما رہے آمین، دوبارہ فرمائے آمین، تیسری مرتبہ فرمائے آمین. صحابہ حیرت میں، متعجب کیفیت میں کہ کون دعا کر رہا ہے اور کس بات پر آمین کی جا رہی ہے. تو آپ نے اس موقع پر صحابہ کے پوچھنے پر بتایا کہ یہ ایک جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو رمضان مبارک پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے وہ ہلاکت میں ہو، تو میں نے آمین کہا. اب یہ رمضان کا مہینہ ایسا پربہار مہینہ جس کے بارے میں حضور رجب سے جس کی آمد کا انتظار کرے اور کہے اللہم سلم لی رمضان وسلم ہو رمضان علی، کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، جس کے آنے کے لیے 2 مہینے پہلے جس کا استقبال ہو، آنے سے پہلے جس کے بارے میں باقاعدہ بیٹھ کر تقریر کر کے اس کے بارے میں بتایا جائے اور رمضان کے فضائل اور مناقب بتائیں، اور یہاں تک کہ جنت کو سجایا جائے اور جہنم کے دروازوں کو جس کی آمد پر بند کر دیا جائے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، شیطان کو باقاعدہ زنجیر میں باندھ دیا جائے اور فرض کے جو ہے وہ نفل کو فرض کے درجے پر پہنچا دیا جائے، فرض کو 70 گنا بڑھا دیے جائے، سجدے کو 1500 جو ہے سجدوں کے برابر ثواب ہو جائے، سبحان اللہ کی فضائل بڑھ جائے، جس کے اندر لمحہ لمحہ عبادت کا سلسلہ ہو، تسبیح کرنے، جو انسان حالت روزے میں اس کی سانسیں چل رہی ہے وہ بھی اس کی تسبیح کے اندر شمار کیے جائے، اس کا سونا بھی عبادت ہو، اس کا جاگنا بھی عبادت ہو، اس کی سحری بھی عبادت ہو، اس کی افطاری بھی عبادت ہو، اس کی تراویح بھی عبادت ہو. اور ایسے موقع پر بندہ اگر ایسی صورت میں اگر غفلت میں گزارے تو پھر اس سے بڑا اور اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تو اب وہ ایسی صورت میں بندے کو چاہیے کہ اگر عام دنوں میں اتنا اچھا اگر عبادت میں گزار اس سے اچھا کرے، کیونکہ یہ سمجھیے، یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ سیزن آ گیا، بھائی فلاں سیزن آ گیا، اس سیزن کا فائدہ اٹھاؤ. تو یہ بخشش کا سیزن ہے، یہ قرب الہی کا سیزن ہے، جنت میں جانے کا سیزن ہے، جہنم سے بچنے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے. تو اس میں وہ کیے جائے. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر وہ تراویح جس کو سنت موقدہ کا درجہ دیا گیا کہ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ ہے. تو اب اس صورت میں اگر چھوڑا جائے تو کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ایسے موقع پر وہ بندہ چھوڑ دے. اگر جماعت میں نہیں پہنچ پائے گھر میں رات کو پڑھ لے، مگر پڑھے تو صحیح. اگر مشغولیت کی وجہ سے موقع نہیں ملتا کچھ کر کے پڑھے اور کسی طرح 20 رکعت یعنی عشاء کی پڑھ کر 20 رکعت تراویح کو مکمل کر لے. ہم بھی مصروف ہوتے ہیں، بعض دفعہ جماعت میں نہیں پہنچ پاتے تو جیسے موقع ملتا ہے ہم پڑھتے. بعض دفعہ تو ایسا ہو کہ چینل پر پہنچے تو چینل کے اندر وہاں پر لائیو چل رہا ہے اور ہمیں موقع ملا تو ہم کسی اسٹوڈیو میں سائڈ میں کھڑے ہو کر ہم نے پڑھی، تاکہ یہ کہ رہ نہ جائے. تو اب یہ ہے کہ کسی طرح گزارے، چونکہ یہ خاص کر کے جب شہری کا وقت، چونکہ بعض دفعہ جب شہری کے لیے ٹی وی کے پروگرام میں جانا ہو رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ روڈوں پر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ قرب الہی کا موقع ہے. اللہ رب ذوالجلال ہر رات آسمانی دنیا پر آخری پہر پر آسمانی دنیا پر جلوہ فرما کر اعلان کرتا ہے اور بندہ بیٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے. وہ اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع ہے. عام دنوں میں بندہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا، یہ تو اٹھا ہوا ہے، شہری کے لیے اٹھا ہے، 2 رکعت تہجد تو پڑھ لے، تھوڑا سا رب سے لو تو لگا کر دیکھے، تھوڑا سا وہ درود پاک تو پڑھے، کچھ اشکباری تو کرے. اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے. لہٰذا کوشش کرے کہ یہ غفلت میں نہ گزارے، جتنا ہو سکے عبادت میں گزارے. اور اب تک اگر کچھ گڑبڑ رہ گئی تو اپنی کمی کو پورا کر کے آگے تھوڑی ہمت کرے، کچھ ول پاور وہ کرے، تاکہ یہ کہ ابھی بھی اس کے بعد دن ہے کچھ نہ کچھ وہ بینیفٹ لے کر جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا ادب کرنے اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عظیم راتوں میں ہمیں خوب عبادات کرنے کی، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو احباب ٹرانسمیشن میں شامل ہیں. اگر کوئی شرعی سوال کرنا چاہیں یا روحانی حوالے سے، کیونکہ آج کل جو ہے کافی جو ہے ہماری خواتین بزرگ احباب پریشان رہتے ہیں، کسی کا روحانی حوالے سے کسی کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، کسی کی بے اولادی کا مسئلہ ہے، تو کوئی کس مرض میں مبتلا ہے، کوئی کس مرض میں مبتلا ہے. تو طرح کے کچھ کاروباری حضرات ہیں جو اپنے کاروبار کے حوالے سے جو ہے پریشان رہتے ہیں. تو ہم سے شرعی
سوالات بھی کر سکتے ہیں اور روحانی معاملات کے لیے کمنٹس کے لیے سوال کر سکتے ہیں. تو علامہ صاحب آپ کا جو سوال آئے گا تو اگر وظیفے کا سوال آئے گا تو علامہ صاحب وظیفہ بھی عنایت فرمائیں گے. علامہ صاحب ایک سوال ہے کہ صحابہ اکرام کے نام سے دعا قبول ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی مہربانی سے 7 مرتبہ مدینہ شریف جانا ہوا اور 2 مرتبہ غوث پاک کی نگاہ کرم سے بغداد شریف الحمدللہ، جس کو میں قابل نہیں ہوں مگر رب کی مہربانی ہے اور وہاں کی الحمدللہ حاضری ہوئی ہے. اور اس وقت سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ مکہ اور مدینہ جانا آزمائش ہو جائے گی، جا نہیں سکیں گے. اگر جائیں گے تو حرم میں جانا مشکل ہو جائے گا اور طواف کرنا مشکل ہو جائے گا، کعبہ شریف کو چھونا مشکل ہو جائے گا. یہ تو ہمیں تو ایسے موقع بھی ملے کہ کعبہ شریف کا لپٹ کر الحمدللہ دعائیں کرتے تھے اور الحمدللہ حجر اسود کو چومنے کا موقع بڑا مشکل ملتا تھا، چونکہ ازدحام رش کی وجہ سے نا آپ اور خاص کر کے عورتیں بھی ہوتی ہیں مطاف کے اندر، تو وہ بھی جذبات میں جو ہے تو اب اس صورت میں اپنے آپ کو بچانا، چونکہ 1 لاکھ اگر نیکی ہے تو گناہ بھی اگر ہوگا تو 1 لاکھ گناہ ہے. تو اس صورت میں وہ ایک دفعہ میں بیٹھ کر ایک دعائے سیفی پڑھ رہا تھا، مجھے حکم تھا کہ حرم شریف میں بیٹھ کر دعائے سیفی پڑھنا، جس کی بے شمار برکتیں ہیں. دعائے سیفی جس کے بارے میں آتا ہے کہ دعائے سیفی پڑھنے والے کو اللہ مقامی ولایت عطا کرتا ہے. اور دعائے سیفی وہ ہے کہ جس کو پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی معاونت فرماتے ہیں، 70,000 جنات اس کی مدد فرماتے ہیں، 70,000 موکلات اس کی مدد کرتے ہیں. بڑی برکت والا ہے. تو میں بیٹھ کر حرم شریف میں بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، تو رات کا ٹائم تھا، کوئی 2 بجے کا ٹائم تھا. سامنے کعبہ شریف تھا، سہانے لمحات تھے، شمع و رحمت کی برسات محسوس ہو رہی تھی. اور وہ دعائے سیفی ایسی ہے کہ جس کی بڑی برکتیں ہیں، تو جس سے مقامی ولایت مل جائے اس سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے. اور حضرت ابو الفضل کرمانی فرماتے ہیں کہ اس کے 12,000 فوائد، جس میں سے 6,000 فائدے تو دنیاوی ہے، 6,000 فائدے اخروی ہیں. دعائے سیفی پڑھنے والا وہ ہے، بلکہ وہ اگر کسی کفن پر اگر دعائے سیفی پڑھ کر دم کر دے تو وہ کفن کو، اس کفن میں جس کو دفن کرو تو اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کرتا ہے. ماشاء اللہ. اب میں پڑھ رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، تو ایک عورت کو ایک لیڈیز اور ایک بندہ لے کر آئے، وہ کانپتی اور وہ بڑا، تو سائڈ میں بٹھایا. تو میں پڑھتے رکا، میں نے کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگی کہ وہ حجر اسود کو چومنے کے لیے وہ گئی تو رش میں پھنس گئی، اور جو رس میں پھنسی ہے تو اس کا سانس بند ہونے لگا، اور پھر بڑی مشکل سے جو ہے وہ پھر میں نے کہا بھائی، میں نے اس کو سمجھایا، اس کے شوہر کو، ان کو میں نے کہا بھائی دیکھیں آپ یہاں پر حجر اسود کو چومنے کے بارے میں حضور نے کہا کہ استلام کر لو، کہ دور سے حجر اسود کو دیکھ کر اگر چوم کر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے یوں کر لو، بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ اسی کے برابر ہے. مگر آپ ان مردوں کے اندر آپ پھنسی، غیر محرم کو آپ ٹچ ہوئی ہیں، یہ حرام ہوا، آپ کو ثواب کی جگہ گناہ ملا، اللہ سے معافی مانگے آپ. میں بڑا وہ ہوا، تو پھر جب سمجھایا تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں سمجھ میں آیا. پھر میں نے کہا چلو بھی میں دم کر دیتا ہوں، پانی زمزم ہی سامنے رکھا تو دم کر دیا، انہوں نے کیا. تو میں کہتا ہوں وہ بڑا سہانے لمحات تھے. اب ایک دفعہ جب ہم وہاں سے پاکستان آ رہے تھے تو ایک بزرگ تھے، ان کے سائن مہندرو سن، یہ بزرگ سن میں ہوتے تھے، بڑے صاحب کمال بزرگ، اور وہ شخصیت تھے کہ ایک دفعہ ان کے بعد ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت میری اولاد نہیں ہے. آپ نے آنکھیں بند کی اور فرمایا ہم نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ تمہاری اولاد تمہارے نصیب میں نہیں. وہ شخصیت کہ یہاں بیٹھے لوح محفوظ میں لکھا، اور فرمایا کہ اچھا، پھر دعا کی، کچھ دیا، اور فرمایا کہ ہم نے اب اللہ سے دعا کی ہے اور لوح محفوظ میں لکھ دیا جائے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا. جن کی نگاہوں کا یہ عالم تھا کہ لوح محفوظ کو دیکھ کر آپ جو ہے وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں، یعنی جن کی نگاہ اور کش کا یہ عالم تھا. اور وہی سائیں مہدر سائیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید جو ہے وہ زمین کی کاشتکاری کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی، اور وہ کھیتی باڑی کر کے وہ مالک کو بھی دینا، اور اس میں جو کھیتی باڑی کرنے والوں کو جو حصہ ہوتا تھا محنت کا وہ مل جاتا تھا. اب کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا، وہ جگہ پر جو ہے وہ مالکوں سے لے کر اور ان کو نکال دیا. اب ان کا سلسلہ در سلسلہ وہاں پر جو ہے کھیتی باڑی میں وہ کرتے تھے. اب ان کے اور کوئی کام نہیں، اب پریشان. اور وہ لوگ جو تھے نا وہ غاصب زبردستی ان کو نکال دیا. اب یہ آئے سائیں مہندر سائیں کے پاس، کہا حضرت ہم کیا کریں، ہمارے تو یہی روزی روٹی، ہمارے باپ دار جوک در جوک یہی سلسلہ چلاتا تھا. آپ نے کہا مجھے اس زمین پر لے چلو، اور جا کر فرمایا زمین میں تجھے حکم دیتا ہوں اب اناج نہیں اگانا، کیونکہ اس زمین پر یہ
खेती बाड़ी ये अल्लाह के बंदे करते थे, उन्होंने ज़बरदस्ती निकाल दिया, इनकी रोजी सब कर दी, इनको कुछ आता नहीं है, अनाज नहीं उगाना, और ये कहकर चले गए। उन मालिकों ने कई और कुछ और लोगों से मिलकर कई साल तक कोशिश की कि अनाज होगे, नहीं होगा, आखिरकार परेशान होगा, इन्हीं को बुलाया कि लेकिन तुम ही संभालो, वो जो हिस्सा बनता है वो हमें दे दिया करो। फिर ये साईं महेंद्र साईं के पास आए, साईं महेंद्र साईं से कहा तो साईं महेंद्र साईं का मुझे ले चलो, और फरमाया है ज़मीन अब मैं तुझे कहती हूँ कि अब अनाज उगा देगा। तो जब ये दुआ ये कहा तो और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अनाज, वो साईं महेंद्र साईं बड़ी अल्लाह के वो वली थे, और हमारे मुर्शिद साईं गुलाम हुसैन शाह से बड़ी मोहब्बत रखते थे। और जब कभी यहाँ आना होता था सिंध में यहाँ पर, तो साईं महेंद्र साईं और हमारे मुर्शिद साईं गुलाम हुसैन शाह में बड़ी मोहब्बत से मिलते बड़े, और फरमाते थे आशिकों की निगाहों का अपना एक मकाम होता है, निगाहों से पता चलता है कि इश्क रसूल की क्या झलकियाँ हैं। तो वो साईं महेंद्र साईं की औलाद में से वो थे, और वो आलिम जो थे, वो हम वापस पाकिस्तान मदीने शरीफ से आ रहे हैं, तो मुझे उन्होंने कहा कि हमारे मुरीद हमसे कहते हैं कि हज़रत हमारा ये मामला है, केस का मामला है, आप नज़र करें, आप कुछ करें। कभी कोई मुरीद आकर कहता है हज़रत आज ये हमारा ये मामला है, आप कुछ करें। अब कहा कि औलाद तो बुजुर्गों की है, अब हम क्या करें, तो हमको हमारे बड़ों ने ख़ास तरीका बताया, और कहा इस तरीके से तुम दुआ करो, अल्लाह करम कर देगा। कहा कि हम वो तरीके से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला करम कर देता है। मैंने कहा सही, वो मैंने उन आलिम से कहा, मैंने कहा सही बताइए तो सही वो तरीका क्या है। उन्होंने कहा हमारे बड़ों ने हमें बताया कि असहाबे बदर के 313 सहाबा थे, उनके नाम लो, और उनका नाम लेकर अल्लाह के बारगाह में कहो कि ए अल्लाह, इन प्यारों असहाबे बदर के वसीले से, इनके वास्ते से ये जो मेरा मुरीद है, इसका मसला है, इसको हल कर दे। या जो भी मसले के लिए जो आए, कभी कहा कि कोई कोर्ट के लिए आ रहा है, कभी कोई रिश्ते के लिए आ रहा है, कोई कह रहा है मेरी फला डीलिंग होगी, आप कुछ नज़र फरमा के लगा। हम क्या करते हैं, हम असहाबे बदर का नाम पढ़ते हैं, नाम पढ़कर उनका वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाता है। तो असहाबे बदर के नाम की वसीले से काम हो सकता है, जब सहाबी के नाम के वास्ते से काम हो सकता है, तो नबी के नाम के वास्ते से काम क्यों नहीं हो सकता। तो ये एक बेहतरीन वो है। तो आप हजरात अगर चाहें तो वहाँ पर असहाबे बदर के नाम मिल जाते हैं। तो ऐसे मौके पर जिसका कोई मसला है, किसी का टीवी का बीवी का मसला है कि शादी नहीं हो रही, तो किसी का जो है रोज़गार का मसला है, तो किसी का कोई, तो असहाबे बदर के नाम पढ़ें, और उसके साथ साथ असहाबे बदर को आप कुछ न कुछ इसाले सवाब भी किया करें। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़ास ऐसे लोग हैं जिनको मैं हमेशा ख़ास दुआ में उनके लिए दुआ करता हूँ। मैंने अपना एक ख़ास वो, एक उमूमी दुआ होती, किसी महफिल में दुआ वो अलग होती है। अब उसमें मैं अगर वो खालिनी के नाम लूँ तो वो फिर वो जाके खालिनी का नाम लेना, मतलब मैं अपने जो ख़ास दुआ होती है उसके अंदर पहली में दुआ जो करता हूँ वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बात, यानी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये जो मैंने पढ़ा ये सब हुज़ूर के बारगाह में पेश कर, हुज़ूर के बारगाह में पेश करने के बाद उसका सवाब मैं हज़रत अली के बारगाह में पेश करूँ, चूँकि वहाँ तक जो पहुँचता है वो दर अली से पहुँचता है। तो हज़रत अली के बारगाह के बाद फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बारगाह में पेश करता हूँ, फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बारे में पेश करने के बाद फिर हसनैन करीमैन के बारगाह में पेश करता हूँ। फिर चूँकि मुझे बड़ी अकीदत है, यहाँ जो बुजुर्ग हैं कैंट में सैयद सखी सुल्तान शाह, ये बड़े साहिब बड़े वो हैं, बुजुर्गों ने कहा ये मकाम गौसियत पर फाइज, तो इनके बारगाह में सवाब पेश करता हूँ। फिर मैं अपने दादा के बारगाह में सवाब पेश करता हूँ। फिर मैं अपना जो कुछ भी मैंने पढ़ा होता है मैं ख़ास करके बारगाह गौसियत में पेश करता हूँ, तो गौसे पाक को पेश करता हूँ। फिर उसके बाद उसका सवाब फिर मैं असहाबे बदर को पेश करता हूँ अपनी खास दुआ में, उनको पेश करने के बाद फिर मैं इनकी सब के वसाइल से वसीले से मैं अल्लाह से कहता हूँ कि अल्लाह ये मेरा ये जो हाजत है, ये प्रॉब्लम, ये हल फरमा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मैंने बड़ी बरकतें दी हैं, देखी हैं। तो आप भी अगर चाहें तो असहाबे बदर के नाम से जब भी कोई वो है पढ़ें इनका नाम, और कुछ ना कुछ पढ़कर उनको बख्श दिया करें ताकि उनकी रूहानी तवज्जो हो और अल्लाह ताला का माशाअल्लाह। आपसे रिक्वेस्ट है अपनी खास दुआ में मुझे भी याद रखें इंशाअल्लाह, मेरा नाम लेकर अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के सदक़े मुझे भी मदीने की हाज़िरी अता फरमाए, आमीन। हुज़ूर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह की हाज़िरी अता फरमाए। अल्लामा साहब, दौरे हाजिर के हवाले से एक सवाल है कि अगर कोई बंदा किसी को कोई शैतानी चीज़ खिलाता है, अब किसी को नहीं पता ये खाने में शैतानी चीज़ मिलाई हुई है, शैतानी पढ़ाई की हुई है, ये तो वही बंदा देख सकता है जो साहिब कमाल हो, साहिब नज़र बंदा देख सकता है। आप जैसी शख्सियत जो है वो देख सकती है कि ये चीज़ में शैतानियत है या नहीं है। अब इस चीज़ से बचने के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसा हल बताएं कि हम वो खाना खाएं या कोई चीज़ खाएं या कोई चीज़ पिएं, उससे पहले हम कुछ ऐसा पढ़ लें जो आप वजीफ़ा हमें बताएं जो हमारी हिफाजत करें। देखिए, पहली बात यह है कि आज का दौर ऐसा है कि जब बंदा किसी की मुखालिफत करता है, असल इसकी जड़ हसद होती है।
حسد کی بیس پر بندہ کسی سے نفرت کرتا ہے، اس سے بغض کرتا ہے، اس کے بارے میں سازشیں کرتا ہے، اس کے بارے میں الٹا سیدھا بولتا ہے. پھر جب معاملات اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے خلاف جادو ٹونا ہوتا ہے، اس کی روزی میں، اس کی ترقی میں، اس کے معاملات میں، اس کے میاں بیوی میں، اس کے اولاد میں، اس کی تعلیم میں، اس کے معاملات میں جو بھی ہے جادو ٹونا کرتا ہے. اب پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بعض دفعہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اس سے بھی اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتا ہے کہ وہ شیطانی چیزیں کسی جادوگر کے پاس جا کر اس کو پڑھائیاں کرواتا ہے. پڑھائیاں کروا کر وہ بعض دفعہ خون پر پڑھائی کرواتا ہے، اللہ کسی کتے کی ہڈیوں پر پڑھائی کرواتا ہے، کوے کی اس چیزوں پر پڑھائیاں کرواتا ہے، اسی طرح الو کی آنکھوں پر پڑھائیاں کرواتا ہے، یا پھر خنزیر کی چیزوں پر پڑھائیاں کرواتا ہے، یا پھر ناخن کو وہ کروا کر ناخن کو پیس کر اس پر پڑھائیاں کرواتا ہے، یا بالوں پر پڑھائیاں کرواتا ہے، یا خون پر پڑھائیاں کرواتا ہے. کچھ لوگ اس طرح جادوگروں پر وہ پڑھائیاں کروا کر وہ پھر اس چیز میں ملا کر پھر اس کے بعد وہ اس کو کھلاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اس شرچ والی چیزوں اس کو جب کھانے والا جب کھاتا ہے تو اندرونی اس کی خرابیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ گردے پرابلم ہو جاتے ہیں، اس کی ہڈیوں میں پرابلم ہو جاتی ہے، اور اتنا معاملہ بڑھتا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اندرونی بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ڈاکٹری دوائیوں کا اثر نہیں ہوتا. ڈاکٹر نے دوائیاں دے کر دوائیاں دیتے ہیں مگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ٹیسٹ پر ٹیسٹ کرواتے ہیں مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور اس طرح زندگی اس کی جو ہے ایک وہ ہو جاتی ہے، عجیب حالت ہو جاتی ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ کسی کا کھائے نہیں. سب سے اچھا یہ کہ جس کے 100% جس سے مطمئن ہو اس کا کھائے. ورنہ یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ روحانی سے وابستگی ہے تو پھر تو یہ کہ جو ایسا ہے وہ تو چلو روحانی دیکھ لے گا، ہاں بھائی اس کے اندر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، تو وہ تو چلو وہ دیکھ کر اس حساب سے وہ کر لے گا. ورنہ یہ ہے کہ بندہ سب سے اچھا یہ ہے کہ بندہ کھائے نہیں، جہاں 100% مطمئن ہو وہ وہاں وہ کھائے. اب یہاں پر یہ ہے کہ بعض دفعہ کھانا پڑتا ہے، مجبوری آ جاتی ہے. اب جب مجبوری آ گئی، اب وہ وہاں پر کھانا پڑا ہے، اب کہیں دعوت میں گیا شادی میں، اب ہم نے تو بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا کہ شادی میں ان مخالف کے لیے باقاعدہ جو ڈش لا رہے اس ڈش کے اندر وہ اس کے اندر ڈال کر لائے. اب بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ سب کے لیے جب کھانا آ رہا ہے اور ویٹر لا رہے ہیں تو اب اس میں یہ اسپیشل میرے لیے کیا آئے گا. ایسا بھی ہوا کہ بھائی بعض دفعہ، اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا، بات چلی تو میں کر دیتا ہوں کہ ایک کا روحانی علاج ہوا تو اس کی شادی وادی ہو گئی. تو شادی جس دن تھی تو روحانی آیا کہ آج ان کی گھر والوں کو جو ہے اور خاص کر کے دلہن کو شیطانی چیز کھلا دی جائے گی جس سے خرابی آئے گی. اب وہ اشارہ آیا تو میں نے ان کی ماں کو بتا دیا، ان کا فون آیا، میں نے کہا جی ایسا ہوگا. اب وہ پورے ہال کے اندر اس کی نظر، وہ ماں کی نظر ہال پر اسٹیج پر ہے کہ اسٹیج پر کیا کون لا رہا ہے اور کھانے کے لیے کیا ہے. اور اسٹیج کے قریب جب کھانا بنانے لگا تو وہی جو مخالف لوگ تھے وہی کھانا لے کر آ رہے ہیں. بھائی ویٹر لے کر آئے نا، اور وہی آ کر کہہ رہے یہ لے لو، یہ پی لو، یہ کر لو. اور ماں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ بھئی وہ اس طرح وہ فنا جو ہے نا، یہ جو اگر لے کر آئیں گے تو نہیں کھانا. اب وہ زبردستی، ارے کھاؤ نا، تم یہ پی تو لو نا، وہ کر لو نا. تو اب مجبوری بھی آ جاتی ہے، اب کیا کریں گے. خیر وہ تو پھر بعد میں فون کیا کہ جس کا ہمیں مخالف کا اندازہ تھا، اور بار بار وہی لوگ بار بار لا کر کچھ نہ کچھ کھلا پلا نہیں کر رہے تھے، مگر آپ نے چوکن نہ کر دیا اس لیے ہم نے ان کی دی ہوئی کوئی چیز نہیں کھائی. اب آپ چیک کریں کہیں کھلا تو نہیں دیا، پھر چیک کیا دیکھا کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچا دیا. اب اگر کھانا پڑ جائے تو پھر یہاں بزرگ فرماتے کہ ایک طریقہ یہ ہے. میں نے یہاں 2 بزرگوں سے پوچھا تھا. ایک بزرگ نے کہا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، بھائی زہر کھاؤ گے تو اندر جا کر اثر تو ہوگا. انہوں نے کہا بھائی سب سے بہتر ہے کہ کھاؤ ہی نہیں. ایک بزرگ نے، تو میں اب نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، تو وہ ایک بزرگ نے کہا کہ اگر بہتر یہ ہے کہ بندہ کھانے لگے تو اللہ کے 2 نام لے، اور وہ اللہ کے 2 نام ہیں، ایک ہے یا حفیظو اور ایک ہے یا شافیو. یا حفیظو یا شافیو. اب وہ کھانا جو ہے وہ پانی ہے، وہ چائے ہے، وہ کھانا ہے، وہ کچھ کڑھائی ہے یا فرائی ہے، جو بھی ہے 11 دفعہ پڑھ کر اس کھانے میں دم کر دیں. اور دونوں یا حفیظ یا شافیو، یا حفیظ یا شافیو، یا حفیظ یا شافیو، اس طرح پڑھے. اور تصور رکھے کہ اس کھانے میں اگر کوئی شیطانی اثر ڈالا ہو، یہ شیطانی کوئی پڑھائی کی ہو، اس کا کوئی اثر نہ ہو. وہ تصور کرتے کرتے آہستہ سے ٹوٹ دے. اور وہ خالق اللہ تعالیٰ حفیظو، حفاظت کرنے والی ذات، اللہ حفاظت کرے گا. شافیو کا معنی شفا دینے والے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرے گا اور شفا بھی دے گا اور بندہ محفوظ رہے گا. اچھا، میں پھر بعض لوگوں کو کہتا ہوں کہ بعض دفعہ بندہ کہیں گیا، اب وہ جو چیز کھانی ہے اب وہ کھانی ہے وہ
وہ اس میں شیطانی پڑھائی کی ہے اور وہ بندہ اب سامنے سے پڑھ کر پھونکے گا تو سامنے والا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ یا تو جیسے مثال کے طور پر چائے ہے وہ اس کو پینی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ڈیلی دن میں پڑھے، آہستہ 11 دفعہ پڑھا یا اب آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے جب چائے کو قریب لایا یا وہ شربت ہے یا وہ کچھ بھی چیز ہے مٹھائی ہے اور آہستہ سے ڈھونڈ لے اور وہ کھا لے، پتہ بھی نہیں چلے گا، دلی دل میں پڑھ لے اور تصور کر کے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شیطانی چیز کی پڑھائی کی ہو تو وہ اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس طرح کر کے وہ اس کو دم کر دے اور وہ پھر وہ کھائے، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے نا حفاظت فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ جو احباب ٹرانسمیشن میں شامل ہو چکے ہیں یا ہوں گے ان سے گزارش ہے کہ اگر کوئی آپ کا سوال ہے شرعی یا روحانی، دیکھیں یہ موقع پھر بار بار نہیں آتا کہ ماشاءاللہ خاص طور پر میری اور ہمارے ساتھیوں خوش نصیبی کے مفتی صاحب نے وقت عنایت فرمایا اور اپنے ہی پیج سے جو ہے پروگرام کو لائیو نشر کر رہے ہیں، تو جو احباب سوالات کرنا چاہیں کمنٹس کے ذریعے ہمیں سوال کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آپ کا جواب دینے کے لیے۔ علامہ صاحب ایک سوال ہے تعویذ کے بارے میں، تعویذ ہم پہنتے ہیں گلے کے اندر، غیر مقلدین کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں میں اس لیے آپ کے سوال کے حوالے سے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مکہ شریف مدینہ شریف میں ابن تیمیہ کو بہت مانا جاتا ہے اور ابن قیم کو بہت مانا جاتا ہے، اور وہ یہ لوگ وہ ہیں جو غیر مقلد ہیں، اور ایسی صورت میں یہ ہے کہ یہ باقاعدہ وہاں ہم نے دیکھا کہ یہ مدینہ شریف میں ایک ایسا ہے بندہ کہ جو اگر کسی کے گلے میں تعویذ ہے تو اتاروا دیتا ہے کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے، یہ کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو دجانہ نے آ کر کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعویذ لکھوایا اور کہا کہ تکیے کے نیچے رکھو، پھر باقاعدہ وہ جنات کی آوازیں آئیں اور ہم جل جائیں گے، اور حضور نے پھر بعد میں کہا کہ نکال دو اور نہیں تو قیامت تک جلتے رہتے، اور پھر اس کے بعد تو وہ باقاعدہ وہ سیاہ جسم محسوس ہوا، آنکھ محسوس ہوئی، وہ ساری تفصیل میں نے بتائی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ باقاعدہ یہ تو باقاعدہ امام جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا، اس کو امام احمد بن حنبل نے لکھا، تو اب یہ اتنا بڑا ثبوت مل گیا، پھر بھی یہ منع کرتے ہیں تعویذ کیوں پہنا ہوا ہے، تعویذ کے لیے کاٹو، یہ کرو وہ کرو، ڈرامے کرتے ہیں۔ ایک حساب سے تو اچھا بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں کچھ غلو بھی ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کڑا پہن لیتے ہیں، اب وہ کڑے کا شریعت کے اندر تو حضور علیہ السلام نے تانبا پہننے سے، اس طرح کا لوہا پہننے سے منع فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا۔ مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی انگوٹھی پہنے، وہ بھی ایک انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشی کی ہونی چاہیے ایک پتھر کے ساتھ میں۔ کئی ایسے بابا بنے ہوتے ہیں جن کی 4 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، شریعت میں ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، اور وہ بھی اجازت کہتے ہیں انگوٹھی پہننا سنت ہے، بس سنت بھی عوام کو تھوڑی ہے، یہ سنت علماء کو ہے، علماء کو سنت ہے، تو یہاں اپنی زینت کے لیے تو اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو اس سنت پر بھی عمل کریں، سنت پر امامے والی سنت پر بھی عمل کریں۔ سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ جو شریعت کی جو سنت ہے ان سب پر عمل کریں، اپنے مطلب کی سنت ہوگی تو اس پر عمل کریں گے۔ تو وہ جو ایسا پہنتے جو جس کی شریعت نے منع کیا کڑا پہننا، یہ ان چیزوں کو تو وہ صحیح ہے۔ اب یہ جو بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے اس پر ابن تیمیہ سے پوچھا کہ تعویذ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ تعویذ کو اگر اس میں قرآن کے کلمات ہوں اور مباح چیز سے تعویذ لکھا ہو تو اس کو لکھنے میں حرج نہیں، بلکہ کر سکتے ہیں مباح چیز سے۔ یہ کہا مباح چیز سے تعویذ کو لکھ سکتے ہیں، یہ جو اشارہ دیا کہ اس میں یہ کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ایسی چیز سے لکھتے ہیں جو حرام ہوتی ہے، کہ کوئی جادوگر جو تعویذ لکھ رہا ہے وہ فون سے لکھ رہا ہے، اس کے اندر کچھ ایسی حرام چیزوں کو ملا کر لکھ رہا ہے، تو ایسی جو ہے ہم نے تو یہاں تو سنا کہ پیشاب سے لکھ رہے ہیں لوگ، معذرت اللہ، تو ایسی چیزیں جو حرام ہیں جو ناپاک ہے ان سے تو لکھنا حرام ہی ہے، ناپاک ہی ہے، اور وہ جو چیز مباح ہے، مثال کے طور پر زعفران ہو گیا یا پھر کیا کہتے ہیں سیاہی جو ہمارے جو انک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، وہ مباح ہے، اس کا نقصان کوئی چیز نہیں ہے، تو اس سے تعویذ لکھنے کے بارے میں ابن تیمیہ جیسا غیر مقلد کے بڑے عالم نے کہا کہ اس میں حرج نہیں ہے، لکھ سکتے ہیں، تو باقاعدہ ان کا ثبوت ملتا ہے۔ بلکہ ابن قیم نے کہا کہ جتنا بندہ نیک ہوگا، جتنا وہ عبادت کی طرف ہوگا، اتنے اس کی دم کا اثر ہوگا۔ ایک دم ایک عام بندہ کر رہا ہے اور ایک دم ولی کر رہا ہے، تو اب ولی کے دم سے کیا دم ہو رہا ہے،
اور ایک عام بندہ کر رہا ہے، اس کے دم سے کچھ نہ کچھ حرکت آ رہی ہے، کچھ برکت آ رہی ہے. مگر تو اس لیے ابن قیم کا کہنا یہ ہے کہ جتنا بندہ قابل ہوگا اس کے دم میں اتنا اثر ہوگا. مجھے بابا فرید کے بعد یاد آئی کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت وہ بچے کی شادی ہے، آپ نے کہا مٹی لاؤ، مٹی میں بسم اللہ پڑھ کر پھونکا، وہ سونا بن گیا. کہا لے جاؤ. ایک چور نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا نسخہ مل گیا. بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے دم کیا، اس نے مٹی تباہ کر لی، گھر لے گیا. کہا آج سے چوری کی ضرورت نہیں، جس پر اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے. اور یہ ہے کہ یہ تو بڑا یہ ہے کہ میں نے تو بس اب بیٹھ ساری رات بسم اللہ پڑھتا رہا، پھونکتا رہا. اتنی پھونکے ماری کہ اس کی پھونکیں بند ہو گئی، مگر وہ سونا تو کیا کچھ بھی نہیں بنا. صبح بابا فرید کے بارگاہ میں آ کر کہا کہ آپ نے ایک بسم اللہ پڑھ کر پھونکا، وہ سونا بن گئی، اور میں یہاں پر پھونک کر میری پھونکی ختم ہو گئی، میرا مگر کچھ بھی نہیں بنا. فرمایا بسم اللہ میں بے شک بڑی طاقت ہے، مگر زبان بھی تو فرید جیسی. سبحان اللہ. تو وہ ہے کہ جتنا بندہ نیک ہو، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں جتنا عبادت کرے گا، جتنا اس کی نمازوں کی پابندی ہوگی، درود پاک کی ہوگی، سنت مطہرہ کے مطابق چلے گی، اتنا اس کی تاثیر ہوگی. یہی اشارہ عاملوں کے لیے بھی کہ جو عامل اگر شریعت مطہرہ کے مطابق چلے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، ذکر و اذکار کے مطابق چلے گا، سنتوں کے مطابق چلے گا، شریعت کے مطابق چلے گا، اس میں اتنی اس کے اندر روحانیت آئے گی، اتنے اس کے تعویذات میں، اس کے دم درود میں اثر ہوگا. اور وہ عامل جو نمازوں سے غفلت کرے گا، جو ہے وہ دنیاوی لہو لائی میں پڑ جائے گا، ڈراموں میں لگ جائے گا، اور وہ عورتیں آ رہی ہیں اور عورتوں سے ہاتھ ملا رہا ہے جو کہ حرام ہے. پیر تک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پیر جو ہے وہ ہاتھ ملائے. پیر کے لیے بھی وہ اجنبی عورت ہے، اور اجنبی غیر محرم ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگانا تک اس کو ہاتھ ملانا حرام ہوتا ہے. تو اب وہ ایسا ہوگا تو اس کی روحانی تاثیر کم ہوتی جائے گی اور اس کو بھی اثر نہیں ہوگا. تو جتنا عامل چاہتا ہے، آپ میں سے دیکھنے والے کئی عامل بھی ہوں گے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عمل کی تاثیر بڑھے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال دیجئے، آپ کی روحانیت بڑھ جائے گی. چونکہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے بند ہیں، ایک راستہ ہے وہ سنت مصطفیٰ کا. بندہ حضور کو آئیڈیل بنا کر چلتا جائے گا اور قرب الہی کی منزل تک پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بزرگان دین کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں. علامہ صاحب، بزرگوں کا جو ہے ماشاء اللہ آپ نے گفتگو جاری و ساری تھی. میرا ایک سوال ہے، آج کل مزارات پر ہمارے نوجوان بھی حاضری دیتے ہیں، مزارات اولیاء. کچھ خواتین بھی مزار پر جاتی ہیں. اب کچھ خواتین آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھا ہے، اور ہمارے ناظرین بھی ہیں، یہ بھی اب مزارات پر جاتے ہوں گے. بعض لوگ تو مزارات پر جانے سے منع کرتے ہیں. اب جہاں خواتین جو مزارات پر جاتی ہیں انہیں حاضری آ جاتی ہے. یہ حاضری سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کو حاضری آ گئی، فلانے بزرگ کی حاضری آ گئی، فلانے بابا کی آ گئی، اس کے لیے یہ لے آؤ، اس کے لیے وہ لے آؤ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دودھ پلا دو، مکھن کھلا دو، یہ کرو وہ کرو. اس پر شرعی حکم کیا ہے جو لیڈیز پر جو حاضری آتی ہے، خاص طور پر اس پر جواب؟ دیکھیں، یہاں آپ کے اس سوال میں 3 سوال ہیں، اور 3 سوال کا جواب میں پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. وہ ہے پہلا سوال آپ کا کہ عورت کا مزارات پر جانا کیسا. جی. دوسرا سوال یہ کہ عورتوں کو حاضری کا آنا اس کی حقیقت کیا. حقیقت ہے. تیسرا یہ کہ عورتوں پر فلاں بابا بزرگ کی حاضری کا کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ 3 سوال ہو گیا. پہلی بات یہ ہے کہ عورتوں کو مزار پر جانا شرعاً حرام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے لعن اللہ عن زائرات القبور، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مزارات پر جاتی ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہاں بعض علماء نے کہا کہ قبرستان میں وہ عورت بوڑھی ہو اور لوگوں کا وہاں پر وہ متوجہ نہ ہو اس کی طرف، اور وہ پردے کے ساتھ اگر جائے تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ جائے، مگر وہاں رش نہ ہو. چونکہ رش ہوگا تو غیر محرم بھی آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں اور وہ ہو رہی ہے. تو پہلا یہ کہ رش نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہاں وہ عورت جو جا رہی ہے وہاں پر جو ہے رش نہ ہو، اور وہ عورت عمر کے اس حصے پر ہے کہ لوگوں کی طرف لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ قبرستان جا سکتی ہے. ورنہ عورت کو مزار پر جانا شرعاً بالکل شریعت نے منع کیا ہے. اب یہ ہے کہ وہ عورت کہے گی کہ کیا میں داتا صاحب کو، غوث پاک کو، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان کو اِیصال ثواب کروں، ان کے دربار پہ جاؤں. تو وہ ہے کہ آپ کا تعلق مضبوط ہو تو یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو نواز دیں گے. آپ شریعت کے مطابق چلو گی تو آپ کو یہیں بیٹھے بیٹھے نواز دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جائے. ہاں، جہاں پر بعض علماء نے کہا کہ جہاں پر عورتوں کے لیے بالکل پردے کا اہتمام ہو اور بالکل وہاں کوئی غیر محرم نہیں آتا اور وہاں کوئی ایسی بے پردگی نہیں ہوتی، تو وہاں پر علماء نے جانے کی اجازت دی ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مزارات پر جانے کے حوالے سے علماء کا اختلاف بھی رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ جی جی بعض علماء نے اس کو سختی سے منع کیا کہ بس لعنت ہے اور بالکل نہیں جائیں۔ بعض نے کہا کہ وہاں اگر جاتے وقت اگر وہاں بے پردگی نہ ہو اور وہاں پر رش نہ ہو اور بالکل سیپریٹ انتظام ہو، جیسے آج ہمارے ہاں الفلاح مسجد میں باقاعدہ جماعت میں جو ہے جمعے کی جماعت میں خواتین کا باقاعدہ اجازت ہے کہ خواتین جمعے میں آ سکتی ہیں۔ تراویح میں باقاعدہ ہماری مسجد میں الفلاح ولی میں باقاعدہ تراویح میں مسجد میں خواتین آ سکتی ہیں، شب برات ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے، لوگ خواتین آتی ہیں، چونکہ بالکل سیپریٹ انتظام ہے۔ کوئی آ رہی ہیں جا رہی ہیں، نہ مرد اس سے وہ مرد متاثر ہو رہے ہیں، نہ کوئی بے پردگی ہو رہی ہے، نہ کوئی اس طرح کا وہ غلط چکر ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں مسجد میں جب آ سکتے ہیں اگر سیپریٹ، تو اسی طرح مزار میں بھی اگر سیپریٹ ہو تو وہاں جانے کی بعض علماء نے اجازت دی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حاضری کا ہونا، تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے بھی بندے کی عورت کو باقاعدہ حاضری جیسی حالت ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ مرگی کی وجہ سے بھی باقاعدہ جو ہے نا ہاتھ پاؤں کا ٹیڑھے ہو جانا، یہ بھی ہوتا ہے جو لگتا ہے کہ حاضری ہو رہی ہے، جو مرگی کا ایک دورہ پڑتا ہے جس میں بندے کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتا ہے، بندہ گر جاتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہے اور منہ سے جھاگ نکلنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی بعض دفعہ یہ ایک مرگی کی بیماری ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ جنات کی حاضری ہوتی ہے، جو بیماری نہیں ہوتی، باقاعدہ جنات کی حاضری ہوتی ہے، اور اس حاضری کے اندر وہ جو ہے وہ جن حاضر ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے۔ اب یہاں پر بعض عامل کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے پھر سوالات کرنا شروع ہوتے ہیں، کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے، اور کیوں آئے ہو، کب سے ہو، کتنی مسلمان ہو، ہندو ہو، یہ ہو، لوگوں کا ہجوم بھی لگ جاتا ہے، جبکہ میں اس چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے پاس اگر کوئی مریض آیا اور حاضری بھی آ گئی اور وہ مریضوں میں بیٹھے، تو مجھے کبھی کسی نے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں، تو میں کہتا چھوڑو، اور وہیں اپنے اس جگہ پہ بیٹھے میں دم کر دیتا ہوں، اس کا زور توڑ دیتا ہوں۔ اب یہ کہ ورنہ عامل اس طرح کرتے ہیں تو حاضری وغیرہ ہوتی ہے۔ اب اس حاضری میں وہ جو جنات بولتا ہے تم مسلمان ہو، کہاں سے آئے ہو، عمر کیا ہے، تو وہ کیا اتنا نیک وہ ہے کہ وہ ساری سچی باتیں بتائے گا؟ وہ تو پھر جھوٹ موٹ اور کچھ نہ کچھ مل ملا کر بتائے گا، کچھ صحیح باتیں بھی کرے گا، کچھ غلط بھی بولے گا، ان میں آپ کو گمراہ کرتے ہوئے کہے گا تمہاری دیورانی نے بھیجا ہے۔ اب بندہ کہے گا کہ ہاں بھائی وہ دیورانی نے بھیجا ہے، اب وہ دیورانی بیچاری اچھی دوستی تھی دیورانی جٹانی میں، اس جنات نے اپنا کام دکھایا اور وہ اس چکر میں آ کر اب دیورانی سے کٹنے لگی، دیورانی جٹانی سے کٹنے لگی، تمہارے اوپر تمہاری ساس نے بھیجا ہے۔ ارے اس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کوئی نیک اور متقی اگر ہوتے تو تمہیں تکلیف تھوڑی دیتے، وہ اگر شریف ہوتے تو تمہارے وجود میں آ کر حلول تھوڑی کرتے۔ ان کا اس کا مطلب وہ شریر ہے، وہ آنے والے جو جنات وہ شریر ہیں، اور شریروں کا کام شر ہے، اور شر کا کام جو ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات کر کے آپس میں لڑائیاں۔ اس لیے حاضری کر کر جو اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ فلاں نے بھیجا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ جنات کہیں پر بھی آ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ وہاں سے تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب وہ دیکھ کر گئے اور وہ اس وجود میں حلول کر کر کہا ابھی تم آئے ہو، تم یہ کر کر آئے ہو، تم کو ہاں یار میں تو یہ کر کر آئے۔ کافی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک لیڈیز پر جو ہے وہ جنات کی حاضری ہوئی، اس کا بھائی باہر سے آیا، وہ باہر سے سگریٹ پی کر آیا تھا، تو حاضری میں اس نے کہا ابھی تم سگریٹ پی کر آئے ہو، اس نے کہا ہاں ہاں بات تو صحیح کر رہے۔ اب وہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا بھائی جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، اب اس نے بتا دیا تو وہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی قرآن نے وہ نہیں کیا، مگر اس طرح کی بات کر کے وہ پھر کئی جھوٹی باتیں ملا لیتے۔ بندہ کہتا ہے جب یہ صحیح ہے تو وہ بھی صحیح ہوگا، تو اس طرح نہ ان جنات کی بات کو مانا جائے گا، نہ اس بات کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھا جائے۔ اچھا بعض یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں عورت پر حاضری بابا فرید کی آتی ہے، جی فلاں پر خواجہ صاحب کی حاضری آتی ہے، فلاں پر غوث پاک کی حاضری آتی ہے۔ اللہ اکبر، حد ہو گئی ہے۔ ولیوں کو اور کوئی کام نہیں رہ گیا کہ وہ عورتوں پر حاضری لائیں۔ اگر ولیوں کو حاضری کرنی ہوتی تو وہ ولی کسی ولی پر آتا، جبکہ ایسا کوئی ولی پر نہیں آتے، اس طرح کی حاضری نہیں ہوتی۔ یہ سارے جنات شریر جناتوں کی شرارتیں ہوتی ہیں، اور شریر جنات اس طرح کی شرارتیں کر کر کہتے ہیں فلاں غوث پاک کی حاضری آئی ہے، اور فلاں جو ہے وہ صرف شریر جناتوں کی شرارتیں ہوتی ہیں۔ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا حاضری کے بارے میں کہ بھئی فلاں بزرگ کی حاضری آ سکتی ہے، آپ نے فرمایا کسی بزرگ کی کسی پر حاضری نہیں آتی، یہ شریر جنات کا کام ہوتا ہے، اس طرح کی شرارتیں کی جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم جنات کی حاضری کی باتیں کر رہے ہیں، کسی کے گھر میں کسی بیٹی پر حاضری آ گئی جنات کی، اب وہ کیا کرے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا آپ کہ کیا ایسا وظیفہ
کہ اس کی وہ جنات کی حاضری ہٹ جائے, اس پر سے وہ جنات کا زور ٹوٹ جائے, تو یہاں بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھیں اور سورہ تغابن کو 1 مرتبہ پڑھیں اور سورہ جن کی ابتدائی 5 یا 11 آیتوں کو 11 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر وہ پانی میں دم کریں. اور وہ پانی جو ہے وہ پڑھ کر دم کرنے کے بعد وہ پانی اس جس پر جنات کی حاضری آئی اس پر بھی چھڑکیں اور وہ پانی اس کو پلائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو اس پر جو جنات کی حاضری کی وجہ سے جو پریشر ہے وہ سارا پریشر ہٹتا جائے گا اور اس کی طبیعت پرسکون ہوتی جائے گی. ہاں یہ کرنے والا یا گھر میں ظاہر کبھی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور حاضری ہو گئی اور بندہ پریشان ہو گیا, اب وہ کہاں جائے, اچھا ہے کوئی صحیح عامل ہے نہیں ہے, پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ کہ یہ سورہ یاسین 1 مرتبہ, سورہ تغابن 1 مرتبہ اور سورہ جن کی ابتدائی 11 آیتوں کو 11 مرتبہ پڑھ کر اس کو پانی میں دم کریں, وہ پانی پلائے اور پانی چھڑکیں. مگر یہ پڑھنے والا یا پڑھنے والی کو چاہیے کہ پہلے اپنا حصار کرے. وجہ یہ ہے کہ جب وہ کرنے لگے, چونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کرتے ان کی طبیعتیں خراب ہونے لگتی, وہ جنات اس پر اٹیک شروع کر دیتی, اس کی سانس بند ہونے لگتی جو پڑھنے والا ہے, اس کے کندھے بھاری ہونے لگتے, اس کے سر چکر آنے لگتے, اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, اس پر بھاری پن شروع ہو جاتا ہے, اس پر دباؤ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اپنا حصار کرے. اس حصار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھیں اور چاروں کو سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس کو 1 دفعہ پڑھیں. پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور دم کرنے کے بعد پھر وہ اس طرح کریں تو انشاءاللہ وہ خود بھی محفوظ رہے گا اور پھر وہ دم کرے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جنات کا زور ٹوٹتا جائے گا. جنات جب کسی پر حاضری ہوتی ہے تو بعض لوگ فون کرتے ہیں کہ جنات کی حاضری آ رہی ہے فلاں پر کچھ کر دیں, ہم دم کیا حضرت 15 منٹ ہو گئے ابھی تک طبیعت صحیح نہیں ہوئی. تو بھائی جنات والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جنات کا دم کرنے کے بعد یہ نہیں کہ وہ فوراً کھڑے ہو کے بیٹھ جائے, نہیں, بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا زور ٹوٹتا ہے اور پھر 10 منٹ 15 منٹ کے بعد وہ بالکل اپنی اصل حالت میں آنا شروع ہو جاتا ہے یا اصل حالت میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ نہیں کہ آپ نے یہ پڑھ کر وہ بالکل ٹھیک ہو کے بیٹھ جائے, ایسا نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ اس کو جیسے کسی کو درد ہے, پین کلر لگایا, اب وہ اندر جائے گا, وہ جذب ہوگا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا درد کا پریشر ٹوٹتا جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد یہ کہ وہ طبیعت فریش ہو جائے گی اور بندہ بالکل فریش ہو جائے گا. اسی طرح جنات والے کے بھی معاملات ہوتے ہیں. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. حضرت علامہ مفتی محمد سعد نقشبندی صاحب جو ہے بہت اچھے انداز میں رہنمائی فرما رہے تھے اور بہت اچھے وظیفے بھی عطا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک حضرت کے علم میں, عمر میں, روحانیت میں مزید بلندی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا اس پر مجھے بھی اور تمام ناظرین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقاعدہ ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا چاہتا ہے, پھر انشاءاللہ زندگی رہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. رحمت رمضان بروانی علاج ٹرانسمیشن ہے. جو احباب کو کوئی مسئلہ درپیش ہو روحانی حوالے سے یا شرعی حوالے سے تو کمنٹس کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا سوال لے کر انشاءاللہ بھرپور جواب دینے کی کوشش کریں. آپ کا میزبان سید قاسم شاہ بخاری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم یا ارحم الراحمین. پیارے اللہ اس تقریب کو, اس محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما اور کوئی کمی ہو گئی ہو تو پیارے اللہ معافی عطا فرما. پیارے اللہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ, اس مبارک مہینے کا حق ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے, اللہ ہمیں معافی عطا فرما. اور اللہ جو باقی دن ہیں ان میں تیری اطاعت کرنے, تیرے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, لمحہ لمحہ غفلت سے بچتے ہوئے تیری اطاعت اور تیری حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ مغفرت والا عشرہ ہے, اس کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کی بخشش فرما. یا اللہ یہ جو حالات بن گئے اچانک, یہ کرونا کا یہ اچانک معاملہ ہے, ڈرامہ ہے, یہ حقیقت ہے, تو ہی جانتا ہے. اللہ ہم تجھ سے امن اور حفاظت مانگتے, اللہ ہم سب کو حفاظت عطا فرما. ہمارے بیوی بچوں, ہمارے ماں باپ, ہمارے اہل و عیال, ہمارے خاندان, ہمارے معاشرے, ہمارے ملک, ہمارے پوری دنیا کے اللہ اس بیماری اور تمام بیماری اور مصائب سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. ہم سب کو تیری طرف کامل طریقے سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے, اللہ ہمیں اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ تو اپنی قہری تجلی سے, قہر سے, اپنے غضب سے, اپنی ناراضگی سے یہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اپنی رحمت والے یہ اللہ رحمت میں ہم سب کو شامل فرما. اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرما. یہ اللہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ 70 گنا ماں سے بھی 70 گنا بڑھ کر تو محبت کرتا ہے.
اس محبت کا نعتہ دے کر عرض کرتے کہ اللہ ہم گناہگاروں پر خاص مہربانی فرما. اللہ تیرے عدل کا نہیں تیرے فضل کے طلبگار ہے، اپنے فضل سے مالا مال فرما. اللہ اپنے فضل سے مالا مال فرما. اللہ اگر ہم اپنی جانب دیکھتے ہیں تو ہم تو گناہگار ہیں، جہنم کے مستحق ہے، تیرے قہر کے مستحق ہے، تیرے قہر کے جو ہے وہ ہم مجاز بنتے ہیں. مگر اللہ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ تیرے فضل کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم جہنم سے بھی ہم کو بچے گا، ہم بچیں گے، اور تیرے قہر کی سے بھی بچیں گے، اور جو ہے وہ مسائل سے بھی بچیں گے. تو اللہ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرا عدل نہیں بلکہ اپنے فضل سے مالا مال فرما، اپنے فضل سے مالا مال فرما. اور ان فضل سے اللہ جو بھی کرونا کی بیماری میں جو مبتلا ہو گئے ہیں اللہ ان کو نجات دے، اور ہم سب کو اللہ کرونا کی بیماری اور اس طرح کی بیماری سے محفوظ فرما. اور جو بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، حادثاتی موت سے اللہ ہمیں محفوظ فرما. اور یہ ہمارے جو ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اس شہرت اور دولت کی طلب سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ اور معمون فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد